عائشہ کی شادی ایک ایسے گھر میں ہوئی جہاں اس کی نند شبانہ ہمیشہ اپنی بدقسمتی اور مسائل کا رونا روتی رہتی تھی۔ شبانہ خود کو دنیا کی سب سے مظلوم عورت سمجھتی تھی اور ہر بات پر منفی پہلو نکالتی تھی۔ اس کی باتیں سن کر گھر کا ماحول اکثر بوجھل ہو جاتا تھا۔ عائشہ ایک مثبت سوچ کی حامل لڑکی تھی اور اس نے جلد ہی محسوس کر لیا کہ شبانہ کی منفی توانائی اس کی اپنی زندگی پر بھی اثر انداز ہو رہی ہے۔ شروع میں عائشہ نے شبانہ کی ہمدردی حاصل کرنے کی کوشش کی۔ وہ اس کی باتیں سنتی، اسے تسلی دیتی اور اس کے مسائل کا حل نکالنے کی کوشش کرتی۔ لیکن وقت گزرنے کے ساتھ عائشہ نے دیکھا کہ شبانہ کبھی خوش نہیں ہوتی، چاہے کوئی کتنا ہی اسے خوش کرنے کی کوشش کرے۔ اس کی ہر بات کا اختتام کاش ایسا نہ ہوتا یا میری قسمت ہی خراب ہے پر ہوتا تھا۔ عائشہ کو ایک دن اپنی دادی کی بات یاد آئی جو ہمیشہ کہتی تھیں، بیٹا، برے لوگوں سے اور بری قسمت والوں سے دور رہو، ان کی نحوست تم پر بھی پڑ سکتی ہے۔ عائشہ نے محسوس کیا کہ وہ لاشعوری طور پر شبانہ کی منفی باتوں سے متاثر ہو رہی تھی۔ اس کے اپنے اندر بھی ناامیدی اور بیزاری کے احساسات بڑھنے لگے تھے۔ عائشہ نے اب آہستہ آہستہ شبانہ سے فاصلہ بنانا شروع کر دیا۔ وہ اس کی باتوں میں زیادہ شامل نہیں ہوتی تھی اور اپنے کاموں میں مصروف رہتی تھی۔ جب شبانہ اپنی روایتی کہانی شروع کرتی تو عائشہ صرف سر ہلا دیتی یا کسی اور بہانے وہاں سے چلی جاتی۔ وہ خود کو مثبت سرگرمیوں میں مصروف رکھتی، جیسے اپنے شوہر کے ساتھ وقت گزارنا، کتابیں پڑھنا یا اپنے شوق پورے کرنا۔ شبانہ نے محسوس کیا کہ عائشہ اس سے دور رہ رہی ہے تو اس نے عائشہ سے براہ راست شکایت کی، تم مجھ سے بات کیوں نہیں کرتی؟ کیا تمہیں میری پرواہ نہیں؟ عائشہ نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، میں تمہاری پرواہ کرتی ہوں شبانہ، لیکن میں نے فیصلہ کیا ہے کہ میں صرف مثبت چیزوں پر توجہ دوں گی۔ شبانہ اس بات کو نہیں سمجھی، لیکن اس کا اثر یہ ہوا کہ اس نے عائشہ سے اپنی شکایات کرنا کم کر دیا۔ عائشہ کی زندگی میں ایک بار پھر مثبت توانائی لوٹ آئی۔ اس نے قانون نمبر 10 کا استعمال کیا، ناخوش اور بدقسمت لوگوں سے پرہیز کرو تاکہ ان کی منفی توانائی اس پر اثر انداز نہ ہو سکے۔